واحد میں احتمال کذب ہے. بہت سے اخبار احاد کو ملا دو تو سب میں ہے، تو یقین تو حاصل نہیں ہوگا. اس سوال کا جواب دیا انہوں نے، قلنا ربما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد. اس جملے میں کہتے ہیں یہ ربما جو ہے، علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. ربما کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے، کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے. تو یہاں شارح نے ربما کا لفظ لا کر کیا بتایا؟ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ سے جو سوال تھا، وہ سوال تو یہ تھا کہ بھائی علم یقینی حاصل نہیں ہوگا، خبر متواتر سے یہ ہم نہیں مانتے کہ بہت سے مخبرین آ گئے اور انہوں نے خبر دیے تو ہر ایک کی خبر واحد ہے. تو ہر ایک کی خبر جب مفید ظن ہے تو مجموعہ بھی مفید ظن ہے. ہر ایک کی خبر میں جب احتمال کذب ہے تو مجموعے میں بھی ہے. تو سائل نے تو یہ کہا تھا کہ مجموعے کا حکم اور آحاد کا حکم ایک ہوتا ہے. اپنے سوال میں سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہر واحد کا جو حکم ہے، ہر واحد کا جو حکم ہے وہی حکم ہوتا ہے مجموعے کا. تو ہر واحد میں کیا تھا؟ احتمال کذب. ہر واحد مفید ظن کا، تو لہذا مجموعہ بھی مفید ظن ہوگا. سائل نے تو سائل کا سوال اس طریقے سے، تو قلنا سے جواب دیتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ربما لا کر کہ بھی مرضی تمہاری ہے، ربا کو تقلیل کے لیے بناؤ یا تکثیر کے لیے بناؤ. اس سے ہم نے جزیہ ثابت کرنا ہے، موجب جزیہ، ایجاب جزی. سمجھ آئیے؟ دیکھو انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا سلبی جزی، کہ انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بھئی کلیہ قاعدہ ہے کہ جو آحاد کا حکم ہوگا وہی مجموعے کا ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو یہ انہوں نے ایک کلیہ کا دعویٰ کیا. علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ ہمیں اس کی نقیض ثابت کرنی ہے. تو نقیض موجب کلیہ کیا چیز ہے؟ سلبی جزی. کہ ہم نہیں مانتے کہ جو حکم آحاد کا ہوتا ہے وہ مجموعے کا بھی ہوگا. ربا کو تقلیل کے لیے بناؤ تب بھی جزیہ تو ثابت ہوتا، تکثیر کے لیے بناؤ تب بھی جزیہ ہے. اس سے فرق نہیں پڑے گا، تقلیل و تکثیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو تم نے حکم کلی لگایا ہے یہ غلط ہے. بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں آئیے، کبھی ایسا نہیں ہوتا، سالبہ جزیہ ہے. سمجھ آئیے؟ دیکھو ایک جزیہ انہوں نے پیش کر دیا اپنے استدلال میں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو حکم ہے آحاد کا وہ مجموعے کا بھی ہوگا. یہ دیکھو
یہ رسی جو آپ باندھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو کیا رسی کے ہر بال کا وہی حکم ہے جو مجموعے کا حکم ہے؟ نہیں۔ تو ربما سے چاہے تقلیل کے لیے ہو چاہے تکثیر کے لیے ہو، اس بات سلبی جزی کر رہا ہے ہم نے اس سے، تو اس سے تقلیل یا تکثیر کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تکثیر کے لیے ہو تب بھی سالب جزی ہے، تکثیر سے کوئی کلیت تو ثابت نہیں ہوتی، تقلیل کے لیے ہو تب بھی سالب جزی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہتے ہیں وہ تمہاری مرضی، اس کو تقلیل کے لیے بناؤ یا تکثیر کے لیے بناؤ، لیکن جواب ہمارا دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ جواب کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، بس آئی سمجھ میں؟ تو یہ علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی عدم الکلیۃ، اس میں اشارہ ہے کہ تمہارا کلیہ جو ہے وہ معدوم ہے۔ سمجھ آئیے؟ تم نے جو یہ کہا کہ احاد کا جو حکم ہوگا وہی اجتماع کا بھی ہوگا، یہ تمہارا کلیہ معدوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس جب یہ ہو گیا تو اب مطلب یہ کہ اس کی کلیت کو ختم کر دیا، تو کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے نا، اتنا، اس لیے کہتے ہیں لیکنہ کافٍ فی الجواب، سمجھ آئیے؟ جواب کے لیے بس اتنا کافی ہے، جزیہ سالب جزیہ اگر ہم کر لیں گے تو بس وہ ہو گیا کام۔ تو ربع تقلیل کے لیے ہو یا تکثیر کے لیے ہو، سلبی جزی تو ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ تو سوال جواب کی بات ہو گئی ہے، یہاں بات ختم ہو گئی ہے جواب کی۔ اب یہ اپنی علامہ خیالی اپنی تحقیق فرماتے ہیں کہ وہ تحقیق سے کہتے دیکھو بھائی، کیا حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ آحاد کا جو حکم ہو اجتماع کا وہ نہیں ہوتا؟ کیا حقیقتاً ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو، اسباب جو ہیں یہ مسبب کی تقویت کے مقتضی ہے۔ ہر سبب وہ مسبب کے طرف مفضی ہوتا ہے نا، تو جب سبب مسبب کے طرف مفضی ہے تو مسبب کو اس سبب سے کچھ تقویت ملی کہ نہیں ملی؟ سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو ہر سبب اپنے مسبب کی تقویت کا سبب ہے، مسبب کو اس سے تقویت ملتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اسباب جتنے زیادہ ہوں گے کسی مسبب کے، ظاہر بات ہے کہ اس میں قوت بھی زیادہ ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسباب جتنے کم ہوں گے اتنی وہاں پر قوت بھی مسبب میں کم ہوگی۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ جو متواتر میں بہت سے مخبرین آئے اور ہر مخبر کی ایک خبر ہے، وہ خبر سبب ہے کس کے لیے؟ اعتقاد کے لیے۔ وہ خبر سبب ہے کس کے لیے؟ تو اعتقاد اس کا مسبب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اخبار جتنے زیادہ ہوں گے تو اعتقاد اتنا مضبوط ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ ان اسباب ایک سبب سے، ایک سبب جو ہے وہ مفضی الاعتقاد ہے، دوسرا بھی مفضی ہے اسی اعتقاد کی طرف، تیسرا بھی اسی، چوتھا بھی اسی۔ سمجھ آئیے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اسباب میں جتنی کثرت ہوگی
اتنے ہی اعتقاد میں تقویت ہوگی، قوت آئے گی۔ اسی لیے علامہ تفتزانی کہا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر واحد اس کو کہتے ہیں جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے، خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے۔ تو وہ یقین تک کیوں پہنچا ہوا اعتقاد؟ اس لیے کہ اس کے اسباب زیادہ ہیں، اس کے مخبرین زیادہ ہیں، اخبار زیادہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بات تحقیقی بات ہے کہ کسی مسبب کے لیے اسباب جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ مسبب قوی اور مضبوط ہوگا۔ یہ تحقیقی بات ہے۔ لہذا یہ جو انہوں نے کہا کہ بھئی آحاد کا جو حکم ہے یہ اجتماع کا نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ تحقیق کے اوپر مبنی بات ہے۔ عائشوں میں اس لیے علامہ خیال نے فرمایا کہ وہ تحقیق ان اجتماع الاسباب یقتضی قوت المسبب، تحقیق یہ ہے کہ اجتماع اسباب جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ مسبب کی قوت کا۔ اچھا جب یہ قاعدہ ہو گیا تو والخبر سبب للاعتقاد، خبر جو ہے یہ سبب ہے کس کے لیے؟ اعتقاد، اور اعتقاد کیا ہے؟ مسبب۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اخبار جتنے زیادہ ہوں گے تو گویا کہ اسباب زیادہ ہوئے، تو اسباب جتنے زیادہ ہوتے ہیں تو مسبب قوی ہوتا۔ عائشوں میں تو خبر متواتر میں اخبار زیادہ ہوتے ہیں، مخبرین زیادہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ اتنا ہی اعتقاد میں قوت ہوگی۔ جتنے مخبرین زیادہ ہوں گے اتنے ہی اعتقاد میں قوت ہوگی، یعنی وہ تصدیق، اعتقاد بمعنی اذعان، اس اذعان میں اسی درجے کی قوت ہوگی۔ تو متواتر میں زیادہ مخبرین آتے ہیں تو اخبار زیادہ ہوئے، لہذا وہ یقین کا مفید اسی لیے ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا اب یہ تو انہوں نے قانون بنایا علامہ خیالی نے کہ اسباب جو ہیں یہ مقتضی ہیں مسبب کی قوت کے لیے، مسبب کی قوت کے لیے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اسباب مقتضی ہیں مسبب کے قوت کے لیے، تو چونکہ یہ تو علوم عربیہ والے ہیں، یہ تو اسباب کا اطلاق علل پر بھی کرتے ہیں، تو ظاہر اور متبادر یہ ہے کہ یہاں اسباب سے مراد کیا چیزیں؟ علل ہیں، کیونکہ چیزوں کی علتیں مفید ہوتی ہیں تقویت معلول کے۔ آئی سمجھ میں؟ تو اگر یہ علت ہے تو پھر پوچھتا ہوں کہ علت سے مراد علت تامہ ہے کہ ناقصہ ہے؟ تم نے جو قاعدہ بنایا کہ اسباب کی کثرت مفید ہے کس کی؟ تقویتی۔ تو یہ اسباب جو بڑھیں گے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے مسبب میں قوت زیادہ ہوگی، تو ان اسباب سے کیا مراد ہے؟ علل۔ اب علت سے پھر کیا مطلب ہے تمہارا کہ کثرت جو بتاتے ہو کہ اسباب یعنی علل کی کثرت سے قوت حاصل ہوتی ہے معلول میں، تو اس علت سے علت تامہ مراد ہے کہ علت ناقصہ؟ کہ علت تامہ زیادہ ہوں گی نا تو معلول میں قوت آئے گی۔
اگر یہ مطلب ہے کہ علت تامہ میں تعدد ہونا چاہیے تاکہ معلول میں قوت آ جائے تو یہ تو بات ہی غلط ہے. سمجھائیے کیوں کہ توارد علل مستقلہ معلول واحد کے اوپر تو سرے سے نہ جائیں. سمجھ میں آئیے ایک معلول کے لیے علت مستقلہ دو ہو جائیں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے علت تامہ دو ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر علل سے مراد ہیں علل ناقصہ تو ٹھیک ہے توارد تو جائز ہے. ایک بھی علت ناقصہ ہے دوسری بھی علت ناقصہ ہے لیکن اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مفید ہے کس کا قوت مسبب کا یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ بیچاری تو خود ناقصہ ہے. وہ تو خود تو ناقصہ جب اس میں علت میں نقصان ہے تو اس نے افادہ نقصان کا ہی کرنا ہے. اس کے پاس تو خود قوت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے اسی کا افادہ کرنا ہے تو اس کے پاس کیا ہے نقصان. تو 50 علت ناقصہ ہو جائے تو ہو جائے. سمجھ میں آئیے تو پھر تو یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے. اگر علت ناقصہ مراد ہیں تو پھر یہ کہنا کہ علت ناقصہ جو ہے وہ مقتضی ہیں قوت معلول کے یہ تو بات غلط ہے. آئی سمجھ میں. یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مراد تو علل ناقصہ ہے لیکن بات وہیں آ گئی پھر کہ اب تم کہو گے کہ ایک علت ناقصہ چونکہ ناقص ہے تو مجموعہ بھی ناقص ہوگا. تو یہ تو ہم جواب ابھی دے چکے ہیں. سمجھ آئیے کہ جو احاد کا حکم ہوتا ہے وہ مجموعے کا حکم نہیں ہوتا. بہت سے علل ناقصہ جب جمع ہو جائیں گے تو وہ مفید یقین ہیں وہ مسبب کے لیے تقویت کا سبب ہیں. ہاں ایک میں نقصان ہے ٹھیک ہے دو میں نقصان ہے علیحدہ علیحدہ کرو تو ان میں نقصان ہے لیکن جمع کرو تو پھر تو وہ تقویت کے لیے ہاں معلول کے تقویت کے لیے تو وہ سبب ہیں. آئی سمجھ میں. یہ اس کا جواب ہے. اب ایک اور سوال یہاں ہوتا ہے اس کو داخلی سوال کہتے ہیں. یہ جو میں نے کیا ابھی یہ خارجی سوال ہے جس کا کتاب میں جواب کا ذکر نہ ہو اس کو خارجی سوال کہتے ہیں. ہاں اب یہ داخلی سوال ہے جس کا جواب علامہ خیالی خود دیتے ہیں. داخلی سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے جو تم نے کہی. ہاں کہ تم کہتے ہو کہ بھائی بہت سے اخبار اکٹھے ہو گئے تو یقین حاصل ہو جائے گا مسبب میں قوت آ جائے گی اور یقین حاصل ہو جائے گا. یہ بات پھر بھی غلط ہے. کیوں کہ تم نے خبر کی تعریف کیا کی ہے. خبر کی کیا تعریف ہے؟ خبر کی تعریف تو ہے کہ ما يحتمل الصدق والكذب. سمجھ آئیے جو صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھے اس کو خبر کہتے ہیں. تو جب ہر ایک میں احتمال کذب ہے اس نے خبر دی اس میں احتمال کذب اس کے بھی احتمال کذب تمام میں تو جتنے اخبار اکٹھے ہو گئے اتنے احتمالات کذب بھی اکٹھے ہو گئے تو یقین کدھر سے حاصل ہوگا؟ وہ تو احتمال کذب اور زیادہ مضبوط ہو گیا اس میں. جی
سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہر خبر میں کذب کا احتمال ہے. تو جتنے اخبار ہیں اتنے ہی احتمالات کذب. تو احتمالات کذب جب 10,000 اکٹھے ہو گئے تو اب یقین کی ذرا سے وہ سمجھ آئیے. تو یہ جو کہنا ہے تمہارا کہ بھئی اسباب جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو مسبب میں قوت آ جائے گی، لہذا خبر تو اعتقاد کے لیے، اذعان کے لیے سبب ہے، تو جب اخبار جتنے زیادہ ہو جائیں گے تو اذعان قوی ہو جائے گا. اذعان قوی کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ تو الٹا ہر ایک خبر جو ہے اس میں احتمال کذب ہے، دوسرے میں بھی ہے، تو وہ تو احتمال کذب کو تقویت دے رہا ہے. دو ہوں گے تو دو، تیسرا آئے گا تو یہ احتمال کذب اور مضبوط ہوگا، چوتھا آئے گا تو احتمال کذب، پانچواں آئے گا تو احتمال کذب. تو یہ تو الٹا کذب کا احتمال جو ہے اس کو تقویت مل رہی ہے. تو خبر متواتر سے یقین کیسے حاصل ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی اس عبارت سے کہ وَأَمَّا وَهْمُ الْكَذِبِ، فرماتے ہیں بھائی تم نے خبر کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے تم نے سوال کیا کہ تم نے خبر کی حقیقت کو نہیں سمجھا. دیکھو ایک خبر کا اپنا مدلول ہے اور ایک خبر میں احتمال کذب ہے، دونوں میں فرق ہے. احتمال کذب جو ہے یہ خبر کا مدلول نہیں ہے. سمجھ میں آئیے؟ خبر کا اپنا مدلول کیا ہے؟ صدق، مطابقت الواقع. آپ نے کہا زید قائم، اس کا اپنا مدلول کیا ہے؟ کہ بھئی یہ قیام جو ہے یہ زید کے لیے ثابت ہے. باقی رہا کذب کا احتمال کہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ قائم زید کے لیے ثابت ہو نہ ہو. یہ جو احتمال ہے بھائی یہ تو احتمال عقلی ہے، یہ خبر کا مطلوب نہیں ہے. یہ تو جب آپ نے کہا زید قائم تو اب دیکھو قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدلولات وضعیہ جو ہیں نا وہ الفاظ سے متخلف ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ مدلولات وضعیہ الفاظ سے متخلف ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو نہیں ہوتا. کبھی ایک لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس کا مدلول وضعی جو ہے معنی مطابقی مراد نہیں ہوتا. مدلول وضعی جو اس کا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں پایا گیا نا. تو یہ جب کبھی الفاظ کے مدلولات وضعیہ الفاظ سے متخلف ہو جاتے ہیں تو اس بنیاد پر عقل نے احتمال پیدا کر دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی متخلف ہو، وہ مدلول وضعی کیا ہو؟ متخلف ہو. تو اصل احتمال کذب کے لیے عقل کے پاس بھی منشا ہے. احتمال کذب کا منشا عقل کے پاس موجود ہے. وہ کون سا احتمال منشا ہے؟ کہ کبھی کبھی
الفاظ سے مدلولات وضعیہ، تو اس تخلف کو عقل نے دیکھا تو اس نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ زید قائم میں یہاں بھی وہ مدلول وضعی جو ہے وہ نہ ہو اور قیام کا ثبوت زید کے لیے نہ ہو. تو یہ احتمال کس نے پیدا کیا؟ خبر نے؟ یہ تو عقل نے پیدا کیا. تو کذب کا احتمال خبر کے مدلولات میں نہیں داخل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ خبر کا مدلول کیا چیز ہے؟ صدق. اور وہ کذب کا جو احتمال علماء کہتے ہیں، نحوی صرفی لوگ یا مناطقہ، وہ احتمال عقلی ہے، احتمال مدلول الخبر نہیں ہے. وہ آئی سمجھ میں؟ دونوں میں فرق ہے. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اخبار اکٹھے ہوں گے بہت زیادہ تو خبر کی دلالت کس پر ہے؟ صدق پر. تو اخبار جتنے زیادہ ہوں گے اتنا صدق قوی ہوگا، صدق کو قوت ملے گی. تو جب صدق کو قوت ملی تو آخر میں یقین حاصل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اما وہم الکذبی، یہ جو کذب کا وہم ہے خبر میں کہ بھئی یہ تو خبر سے تو بہت سے کذب جمع ہو جائیں گے، تو یہ جو احتمال ہے وہم ہے، فلا مدخل للخبر فیہ، خبر کو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. خبر کو خبر کا مدلول جو ہے وہ تو کیا چیز ہے؟ وہ صدق ہے. خبر کا تو کذب سے، احتمال کذب سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو عقل باہر سے لا کر گسیڑ دیتی ہے، خارج سے احتمال کذب کو خارج سے عقل لا کر ادھر چسپان کر دیتی ہے، گسیڑ دیتی ہے. تو ورنہ خبر کا اپنا مدلول جو ہے اس میں کذب کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، خبر کو اس کے احتمال کذب میں. آئی سمجھ میں؟ اس پر تائید پیش کرتے ہیں علامہ خیالی، اس اپنی تحقیق کے اوپر تائید پیش کرتے ہیں. کہتے دیکھو یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، بلکہ بہت سے متکلمین ائمہ نے یہ بات کہی ہے. وَلِذَا قِيلَ، بہت سے ائمہ متکلمین نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو مدلول الخبر ہوا صدق، خبر کا مدلول کیا چیز ہے؟ صرف صدق بس. والکذب، باقی کذب جو ہے وہ تو احتمال عقلی. کذب کیا چیز ہے؟ وہ احتمال عقلی ہے، وہ تو عقل نے پیدا کر دیا. خبر بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس میں کذب کا بھی آیا، کذب بھی آئے گا اس میں. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کذب کا احتمال خبر کا مدلول یہ ہے ہی نہیں، یہ تو احتمال عقلی ہے، عقل نے خارج سے لا کر گھسیڑ دیا اس میں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو. قوله والرسول انسان بعثه الله تعالى لتبليغ الاحكام ولو بالنسبه الى قوم اخرين، وهو بهذا المعنى يساوي النبي، لكن الجمهور اتفقوا على ان النبي اعم. ويؤيده قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وقد دل الحديث على ان عدد الانبياء ازيد من عدد الرسول، فاشترط بعضهم في الرسول الكتابه. واعترض عليه بأن الرسول 313 والكتاب 100 والكتب 104، فلا يصح الاشتراط اللهم إلا أن يكتب بالكون معه، ولا يشترط النزول عليه. ويمكن أن يقال يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في الفاتحة، وتخصيص بعض الصحف ببعض الأنبياء في الروايات على تقدير صحة حال نزوله عليه أولا، واشترط بعضهم فيه.
اب یہ جو بات ہوئی تھی کہ خبر رسول میں دیکھا کہ نوع ثانی جو ہے خبر صادق کا وہ کیا چیز ہے؟ خبر رسول ہے. تو رسول کی تعریف کی انہوں نے کہ والرسول، علامہ تفتزانی نے انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہو. کس لیے بھیجا؟ لتبلیغ الاحکام. یہ تعریف کر دی علامہ تفتزانی نے رسول کی. تو دیکھو الی الخلق کے متعلق ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی الی الخلق میں ظاہر اور متبادر تو یہ ہے، خلق تو بمعنی مخلوق ہے نا. تو مخلوق سے مراد اشرف المخلوقات. ڈنگروں کی طرف تو پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے نا، اگرچہ وہ رحمت ہے ان کے لیے، لیکن سبب تکلیف تو نہیں ہے پیغمبر ان کے لیے، وہ تو مکلف نہیں ہے. تو خلق سے مراد مخلوق، مخلوق سے مراد اشرف المخلوقات. تو ایسا نبی جو اشرف المخلوقات کی طرف بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے، وہ تو صرف ہمارے نبی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تمام بنی نوع انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صرف کس کو بھیجا ہے؟ باقی انبیاء کی نبوت تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی. اگر تمام بنی نوع انسان کے لیے باقی انبیاء کی نبوت بھی ہو تو اس کے تو معنی یہ ہے کہ سب انبیاء کی نبوتیں آج بھی باقی ہوں تر قیامت باقی رہیں گی، کیونکہ بنی نوع انسان تو قیامت تک ہے. تو یہ تعریف جو انہوں نے رسول کی ہے، یہ تو ایسی تعریف ہے کہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، اور تو کسی رسول پر صادق ہو یہ نہیں آتی. یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے. علامہ خیالی نے اس کا جواب دیا کہ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قَوْمٍ، اس سے جواب دے دیا کہ خلق سے مراد عام ہے یہاں پر، بعض مخلوق کی طرف ہوں یا کل کی طرف. وہ اشرف المخلوقات یعنی بعض اشرف المخلوقات کی طرف ہوں یا کل کی طرف. تو جب عام ہو گیا تو اب اگر کسی قوم کی طرف بھی کسی نبی کو بھیجا گیا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، لہذا یہ تعریف اس کے اوپر بھی صادق ہے. آئی سمجھ میں؟ اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ایک اور نبی کا قول ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الی الخلق نہیں بھیجا، الی النفس بھیجا، الی الخلق نہیں بھیجا. جیسے زمانہ جاہلیت میں حضور کے اعلان نبوت سے قبل حضرت زید ابن عمر ابن نفیل انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہلموا الیہ،
میری طرف آؤ. لیکن حلم الیہ کا ان کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں تمہیں کوئی احکام وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور وہ میں تمہیں دوں گا، بلکہ حلم الیہ ان کا مطلب کیا تھا کہ مجھے دیکھو تو اپنی اصلاح کرو، کیونکہ مجھے وحی آئی ہے میری اصلاح کے لیے. تو اب وہ مبعوث الی الخلق نہیں تھے، مبعوث الی نفسہ ہی تھے. جو وحی ان تک آئی ہے تو وہ کس لیے آئی تھی؟ ان کے اپنی ذات کے اصلاح کے لیے. تو وہ تو مبعوث الی الخلق نہیں ہے، نہ الی بعض الخلق نہ الی کل الخلق. آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک تو حضرت زید ابن عمر ابن نفیل کی نبوت میں اختلاف ہے، وہ اتفاقاً نبی نہیں ہے. بعض علماء نے قول کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن صحیح قول ان میں یہ ہے کہ وہ مومنین زمانہ فطرت میں سے، مومنین جو فترت الرسل کا زمانہ تھا، جس میں رسول نہیں تھے، شریعت نہیں تھی، احکام نہیں تھے، اس زمانے کے بعض لوگ مومنین ہیں نا، اسی لیے ان کے طرف ایک قول کی نسبت ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ میری طرف آؤ حلم الیہ، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو میری طرف اس لیے آؤ کہ میں ہی واحد آدمی ہوں جو ملت ابراہیمی پر ہوں، میرے علاوہ اور کوئی شخص ملت ابراہیمی پر بچا نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول نہیں ہے نا، ملت ابراہیمی پر یہ تھے، تو گویا کہ یہ زمانہ فطرت کے مومنین میں سے یہ بات قوی ہے، اور رسالت کی بات ان کی قوی نہیں ہے. اور یہ تعریف جو کی ہے انہوں نے علامہ طبرانی نے، یہ تو ان انبیاء کے لیے کی ہے جن کی رسالت اتفاقی ہے. تو جن کی رسالت اتفاقی ہے وہ تو مبعوث الی الخلق ہوتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو ایک سوال کا جواب دے دیا. اب علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو علامہ طبرانی نے رسول کی تعریف کی ہے، اس میں انہوں نے لتبلیغ الاحکام تو لگا دیا، لیکن کتاب جدید یا شریعت متجددہ کا قول کیا ہے؟ دیکھیے، تو کہتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے رسول کا تو نبی کا بھی تو یہی معنی ہے، نبی کا بھی تو جب نبی کا بھی یہ معنی ہے، رسول کا بھی یہ معنی ہوا، تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا بہذا المعنی یساوی النبی. ہاں، کیونکہ اس میں علامہ طبرانی نے کوئی کتاب جدید یا شریعت متجددہ کی شرط تو نہیں لگائی کہ رسول کے پاس یہ ہوگا، تو یہی تو نبی کی تعریف ہے. تو اگر رسول کی بھی طبرانی کے نزدیک یہی تعریف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں، رسول اور نبی دونوں مترادفین ہیں پھر ان کے نزدیک. بات سمجھ آئیے؟ اچھا، لیکن یہ تو علامہ طبرانی کی اپنی رائے ہوئی، وہ جا آگے بتائیں گے آپ کو کہ رسول اور نبی جو ہیں یہ متساویین ہیں اور تعریف ایک ہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ طبرانی کی یہ اپنی رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے کے خلاف ہے.
اس لیے فرماتے ہیں لیکن الجمہور اتفقوا علی ان النبی اعم، کہتے جمہور کا اتفاق ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، دونوں کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کہتے دیکھو رسول کے پاس بعض نے کہا کہ کتابی جدید چاہیے، بعض نے کہا شریعت متجددہ، الفاظ الگ ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تو میں آئیے، تو نبی کے لیے کتابی جدید یا شریعت جدیدہ ضروری نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جدیدہ شریعت ہو یا شریعت نہیں ہے، لیکن شریعت سابقہ کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو امر کیا گیا ہے، وہی آئی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو خاص میں عام جمع ہوتا ہے نا، اس لیے تو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ رسول النبی، رسول بھی ہے نبی بھی ہے۔ بعض انبیاء کے متعلق قرآن نے دونوں الفاظ استعمال کیے کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ عائشہ میں تو وہ اس لیے کہ خاص کے اندر عام بھی جمع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو جمہور کا پھر یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول کے لیے شریعت جدیدہ یا کتاب جدید ضروری ہے اور نبی عام ہے اس سے، اس لیے کہتے ہیں لیکن الجمہور اتفقوا، جمہور نے اتفاق کیا اس بات پر علی ان النبی اعم، کہ نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے رسول سے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، یہ جو آیت ہے یہ تائیدی آیت ہے جمہور کی، کیونکہ دیکھو وَلَا نَبِيٍّ کا عطف ہے کس پر؟ رسول پر۔ تو معطوف علیہ مغایر نہیں ہوتے، معطوف علیہ میں تو تغایر ہوتا ہے، معطوف علیہ متساویین نہیں ہوتے۔ تو یہ تغایر دلیل ہے، جمہور کہتے ہیں کہ بھائی رسول اور ہے وہ خاص ہے، اور نبی اور ہے وہ عام ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، دوسری بات، دوسری ایک جمہور کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے دل الحدیث علی ان عدد الانبیاء ازید من عدد الرسل، یہ حاشیے پر حدیث نقل کی ہے۔ دیکھیے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ اچھا، پھر ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313۔ تو اب دیکھو 313 اور 1,24,000 میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ نبی عام ہے نا، نبی، اس لیے تو ان کی تعداد زیادہ ہے، رسول خاص ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دل الحدیث علی ان عدد الانبیاء ازید من عدد الرسل۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب کیسے پھر انبیاء زیادہ ہو گئے؟ اس لیے کہتے ہیں فاشترط بعضهم فی الرسول الکتابہ، انہوں نے کہا رسول کے ساتھ کتاب ضروری ہے، کتاب، اس لیے انبیاء ہر نبی کے پاس تو کتاب ضروری نہیں ہے، نبی تو ہو سکتا ہے کہ کتاب سابق کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا گیا ہو، اس کے اوپر کوئی کتاب جدید نازل نہیں ہے۔ تو رسول کی تعداد اس لیے کم ہے کہ رسول کے لیے
کتاب ضروری ہے، تو رسول کو خاص کر دیا نا اور نبی کو عام کر دیا۔ اچھا، اب ان پر اعتراض جنہوں نے کہا کہ رسول کے لیے رسول خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ کہ رسول کے لیے کتاب ضروری ہے۔ ان پر اعتراض ہوا کہ میاں رسولوں کی تعداد ابھی تم نے سنا حدیث میں کہ وہ 313 ہیں، رسولوں کی تعداد، ہاں، اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کتابیں کتنی اتری ہیں؟ کتابیں تو کیا بتایا کہ کتابیں تو 104 ہیں۔ کتابیں کتنی؟ ہاں، اب مخمسہ ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ رسول کے لیے کتاب ضروری ہے، تو رسولوں کی تعداد حضور نے کتنی فرمائی؟ 313۔ کتابیں کتنی فرمائی؟ تو اب ہر رسول کے پاس کتاب ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو بعض انبیاء کے اوپر تو 10 کتابیں اتری ہیں اور بعض پر 30 اتری ہیں، تو جب ویسے بھی 104 ہیں اور وہ بھی 10 اور 30 تقسیم کرو تو 2-4 رسول بن جائیں گے۔ اگر کتاب شرط کرتے ہو تو رسول تو معدود سے 10 سے کم بنیں گے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تمہارا کہنا کہ رسول کے ساتھ کتاب ضروری ہے، یہ بات بھی حدیثوں کے مطابق نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَاتُرِزَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الرُّسُلَ 323 رسل جو ہیں وہ تو کتنے ہیں؟ 313 آئے نا۔ اچھا، تو یہ تو 313 ہیں۔ اچھا، اور کتب جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 104، وہ تو 104 ہے۔ تو فلا یصح الاشتراط، تو پھر تو یہ شرط صحیح نہ ہوا نا، کیونکہ ہر پیغمبر کے حصے میں تو کتاب نہیں آتی ہے۔ اچھا، یہ سوال یہاں پر ہوا۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب جو ہے نا یہ ہے تو مشکل بھائی، کیونکہ ادھر یہ شرط لگائی کتاب والی، دوسرا جب نفس الامر کو دیکھا تو واقعہ میں تو یہ شرط صحیح بنتی نہیں۔ سمجھائیے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یکتفا بالکون معہ ولا یشترط النزول علیہ۔ سمجھائیے، ہاں اگر جواب میں یہ کہا جائے کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ رسول کے پاس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے، کتاب کا اس کے اوپر نازل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضرور نہیں کہ اس کے اوپر کتاب اتری بھی ہو، ممکن ہے کتاب کسی سابق رسول پر اتری ہو لیکن وہی کتاب بعینی ہی اس کے پاس موجود ہو۔ تو اس طریقے سے پھر
رسولوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی عائشہ میں، ورنہ اللہم کہہ کر بتا دیا کہ بھئی اس سوال سے چھٹکارا جو ہے یہ ہے بڑا مشکل، جواب اس کا ہے بڑا مشکل۔ لیکن اگر یہ تعویل کی جائے کہ کتاب کا ہونا شرط ہے، کتاب کا نزول شرط، تو پھر کچھ پرتک بن جائے گی۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ یمکنو سے ایک اور جواب بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سوال کا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ چلو کتاب کا نزول شرط ہے، رسول کے لیے کتاب کا کہ اس کے اوپر نازل ہوئی ہو کتاب، یہ شرط ہے۔ اب تم کہو گے کہ بھئی رسول تو پھر زیادہ ہیں، کتابیں تو کم ہیں، تو نزول اگر شرط ہے تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب کہتے ہیں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک کتاب کا نزول ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ کتاب ایک ہو، نزول میں تعدد جائز ہے، نزول میں ہو سکتا ہے کہ وہی ایک کتاب جو ہیں وہ 10 مرتبہ نازل ہوئی ہو، 15-20 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ جیسے سورۃ فاتحہ دیکھو، ہماری اپنی کتاب میں سورۃ فاتحہ کے نزول کے متعلق یہ قول ہے نا کہ ایک مرتبہ فاتحہ نازل ہوئی کہاں؟ مکہ مکرمہ میں قبل الہجرت، تو دوسرے مرتبہ نازل ہوئی کہاں؟ بعد الہجرت، مدینہ منورہ میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو نزول کا تعدد یہ جائز ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے، تو اسی طرح جائز ہے کہ وہاں بھی ایک کتاب کئی مرتبہ اتری ہو۔ تو جب یہ قول کیا جائے تو البتہ یہ جواب پھر بن جائے گا، یہ جواب بن جائے گا کہ ٹھیک ہے کہ رسولوں کی تعداد تو زیادہ ہے، کتابوں کی تعداد کم ہے، لیکن ایک ایک کتاب کئی کئی مرتبہ اتری ہے، کئی کئی انبیاء پر اتری ہے، کئی کئی رسولوں پر اتری ہے، تو پھر بات بن جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے وہ یوں کہ یقالا، ہاں کہ جواب میں یوں کہا جائے کہ یحتمل ان یتکرر نزول الکتب، احتمال ہے یہاں پر کہ وہ کتب کا نزول بھی متکرر ہو، کما فی الفاتحہ، کما۔ اچھا، تو اب ایک اور سوال وہ اس جواب کے اوپر کہ بھائی تو پھر دیکھو کتابوں کا نزول اگر متعدد ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ صحائف ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام پر جو 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحائف ابراہیمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ صحف بھی نازل ہوئے تھے اور یہ تورات بھی نازل ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ صحائف موسوی ہیں۔ شیس علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے تھے، تو آپ کہتے ہیں یہ شیس علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ تو میرے بھائی اگر یہی صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی اترے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی اترے، کئیوں پر اترے، تو پھر ان کو صحائف ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ صحائف یعقوبی کہنا چاہیے۔ تو ایک نبی کے ساتھ صحائف کی تخصیص کی پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، حالانکہ علماء تو یہ تخصیص کرتے ہیں،
بعض صحائف کی تخصیص بعض انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں، تو اگر نزول کا تعدد مانا جائے تو پھر تو یہ تخصیص اس کے لیے کوئی وجہ تو نہ بنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی جواب دیتے ہیں کہ وہ تخصیص بعض الصحف ببعض الانبیاء فی الروایاتی، روایات میں جو یہ آتا ہے کہ بھئی یہ صحائف ابراہیمی ہے 10 ہیں، شیس علیہ السلام کے صحائف، یہ فلاں نبی کے صحائف، تو یہ جو تخصیص ہے روایات میں یہ اعلیٰ تقدیر صحتہا، پہلے تو ان روایات کی صحت میں کلام ہے، ان روایات کی کہ بھئی یہ صحائف ابراہیمی ہے جس روایت میں یہ آیا ہے، تو وہ روایات جو ہیں پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ روایاتی سر سے صحیح نہیں ہے، تو جب روایاتی صحیح نہیں ہے تو تخصیص تو پھر ہوئی نہیں آئی سمجھے۔ لیکن چلو 5 منٹ کے لیے علی سبیل تنزل تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلو روایات صحیح، روایات تو پھر وجہ تخصیص کیا ہے؟ وجہ تخصیص جو ہے وہ لنزولہ علیہ اولا، وہ وجہ تخصیص یہ کہ چونکہ وہی صحیفے اس نبی کے اوپر جس کی طرف ان کی نسبت ہے اس پر پہلا نزول اس پر ہوا ہے، سمجھ آئیے، اس لیے ان کی طرف وہ تخصیص کرتے ہیں، ورنہ باقی انبیاء پر بھی بہت سو پر وہ نازل ہے، لیکن چونکہ ان پر اولا نازل ہوئے ہیں اس لیے وہ تخصیص کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ علی تقدیر صحتہا لنزولہ علیہ اولا، ہو گیا؟ چلو